زندگی میں کبھی کسی چھوٹی سے چھوٹی نظر آنے والی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں، اور زندگی میں کبھی چھوٹے سے چھوٹا نظر آنے والے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنا نہیں کہ انشاءاللہ نیکی بہت چھوٹی سی ہے۔ کیا نیکی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ راستے سے پتھر ہٹا دینا، پڑا ہوا تھا، آتے جاتے ٹھوکر بھی لگ رہی تھی، کوئی نہیں ہٹا رہا، میں کیوں ہٹاؤں، مجھے کیا کرنا ہے، مرنے دو۔ ہم بھی وہاں سے گزر گئے، دیکھنے میں معمولی سی بات، لیکن آپ کو کیا پتا کہ ہو سکتا ہے مسلمان کے راستے میں پڑے پتھر کو ہٹانا قیامت میں تیرے کام آ جائے۔ حدیث شریف میں، اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان کو دیکھا جنت کے باغوں میں تیرنا، جنت کے باغوں میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے بتا کون سی نیکی تجھے لے کر یہاں آئے؟ تو بندہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک راستے سے آتا جاتا تھا، عام راستہ تھا، سارے راہگیر اسی راستے سے گزرتے تھے، اس راستے میں کانٹے دار جھاڑی تھی، کبھی اس کے کانٹے لوگوں کے پیروں میں چبھ جاتے، کبھی کپڑے الجھ جاتے، یعنی کانٹے دار جھاڑی کی وجہ سے آنے جانے والوں کو اکثر تکلیف ہوتی۔ ان تکلیفوں سے میں بھی گزرتا تھا۔ ایک دن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس تکلیف کو کیوں نہ ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایک دن میں نے اس جھاڑی کو کلاڑی سے کاٹ کر پھینک دیا اور آنے جانے والوں کا راستہ صاف کر دیا۔ جب انتقال ہوا میرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو میرا بندہ ہو کر بندوں کا خیال کرے اور میں مہمان و رحیم ہو کر تیرا خیال نہ کروں، تو نے میرے بندوں کے راستے کی تکلیف کو دور کیا، میں نے تیری آخرت کی تکلیف دور کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے مجھے بخش بھی دیا، اللہ نے مجھے جنت کا باغ بھی عطا فرما دیا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ پہاڑوں پر تسبیح لے کر گیا تھا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ کون سے تقوی، کون سی عبادت، کون سے سجدے، کون سی ریاضت، کون سی شب بیداری، کون سا ذکر کرنا، کون سا مال قربان کرنا، اس نے کیا کیا تھا؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تھا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے ہو اللہ تمہیں اس پر صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتھر ہٹا دو، صدقہ۔ اب ہماری مائیں بہنیں بھی سن لیں، نیکی کو کبھی چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں کہ انشاءاللہ کبھی نہیں چھوڑنا۔ میرے پیارے آقا کے پیدوانوں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ فرمایا گیا کہ ناچنے گانے والی ایک مرتبہ کسی محفل میں ناچنے گانے کے لیے تیار ہو کر چلی جا رہی تھی جلد بازی میں، اچانک اس کی نظر پڑی راستے کے کنارے ایک کتا پڑا ہوا تھا جس کی آنکھ پلٹ چکی تھی، ان قریب سانسیں رکنے والی تھی، زبان باہر نکل آئی تھی۔ جب اس عورت کی نظر پڑی کتے پر، کتے کے قریب گئی کہ دیکھو اسے ہوا کیا۔ اس نے کتے کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ کتا پیاس کی وجہ سے مر رہا، پیاس کی وجہ سے اس کو پانی نہیں ملا۔ اب وہ تڑپ گئی کہ کتا پانی کی وجہ سے مر رہا ہے۔ وہ ناچنے والی فوراً دوڑی کہ چلو کہیں سے پانی تلاش کر کے لایا جائے۔ اس نے دور جا کر دیکھا ایک کنواں جو موجود تھا، کنویں میں جا کر دیکھا اندر پانی بھی موجود تھا، لیکن کنویں کے اوپر جو ہے کوئی رسی نہیں تھی، کوئی ڈول نہیں تھا، کوئی برتن نہیں تھا۔ اب پانی بھی موجود ہے اور قریب میں پیاسا بھی موجود ہے، اب کتے کو پانی پلاؤں تو پلاؤں کیسے؟ فرمایا گیا کہ وہ عورت جو ہے کنویں کے منڈیر پر لیٹ جاتی ہے، اپنے گانٹے سے اپنے دوپٹے کو نکالتی ہے اور نکالنے کے بعد دوپٹے کو کنویں کے اندر ڈباتی ہے۔ اب اس کے دوپٹے کا ایک کونا جیسے ہی پانی میں پہنچا، تھوڑا سا پانی اپنے اندر ایبزارب کر لیا، تھوڑا سا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اس نے دوپٹے کو کھینچ کر باہر نکالا، بھاگتی ہوئی کتے کے پاس آتی ہے، ایک ہاتھ سے کتے کے چہرے کو پکڑتی ہے، ایک ہاتھ سے اس کے منہ میں پانی نچوڑنا شروع کرتی ہے۔ اب جیسے جیسے پانی کے قطرے حلق کے نیچے اترنے لگے، سانس
सांसें सही हो गई, जबान सही हो गई, आंखें सही हो गई। अब उसने कुत्ते को पानी पिला दिया, कुत्ता धीरे धीरे उठा, आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। वो औरत खुश हो गई कि चलो आज जिंदगी में कोई नेक काम तो मैंने कर लिया। ऐ मुसलमानों जरा बताओ तो सही, इस औरत ने दुपट्टा अपने जिस्म से हटाया, आज तक पता नहीं किस किस के लिए हटाया था। जब भी दुपट्टा हटाया था अल्लाह रसूल को नाराज किया था, जब भी दुपट्टा हटाया था आपने नामे अमाल में गुनाह लिखवाए थे। आज पहली बार दुपट्टा निकाला था, वो नेकी करने की नियत से निकाला था, किसी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहीं, एक मरते बेटे की जान को बचाने के लिए दुपट्टा निकाला था। कई सालों के बाद जब वो रत्तासा मर गई, उसके इंतकाल के बाद उसी देखने वाले ने ख्वाब में देखा, देख कर पूछा कि बल्कि बता रब ने तेरे बारे में क्या फैसला किया, आखिर आखिरत में तेरा क्या बना। वो जानते हो नाचने वाली क्या कहती है, वो कहती है कि जब अल्लाह के हुजूर मुझे हिसाब किताब करने खड़ा किया गया तो मेरे रब ने कुछ नहीं कहा, मेरे रब ने मुझसे सिर्फ इतना फरमाया, तू मेरी बंदी होकर उन्हें पर रहम करे, मैं रहमान और रहीम होकर उस पर रहम न करूं। तूने कुत्ते को मरने से बचाया है, जब मैंने तुझे जहन्नम से बचा लिया। वाह 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 वाह। आप मुझे बताएं उसने कौन सी बड़ी इबादत और रियाजत कर ली, कौन सा अल्लाह के नाम पर लाखों करोड़ों खर्च कर दिया, क्या वाह वाह वाह। एक कुत्ते को मरने से बचाया, देखने में बजाय मामूली सी नेकी, लेकिन इसके बावजूद देखिए उसने मामूली समझकर छोड़ा नहीं, कुत्ता ही तो मरे नहीं, और वही कुत्ते को चंद कतरे पानी पिलाना उसके लिए निजात का सबब बन गया। तो तय कर लो मुसलमानों, आज के बाद कभी नेकी को छोटा समझकर छोड़ेंगे नहीं, कहीं इंशाअल्लाह और वतवा से कर इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरपानों, और गुनाह को कभी छोटा समझकर करेंगे नहीं, कहीं इंशाअल्लाह।